السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سب اور آپ کے اہل خانہ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ اپنی قومی زبان اردو میں جو ہے مزید جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہوں گے، اور اس کو سیکھنے کے جتنے مراحل ہیں اس میں مکمل دلچسپی کے ساتھ آپ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے۔ تو آج ہم مضمون اردو میں ایک نیا سبق جس کا عنوان ہے دیانت داری۔ کیا نام ہے؟ دیانت داری۔ اس سبق کی ہم بلند خوانی کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، یعنی میں بلند خوانی کروں گا، تقریباً ہر جملے کو 3 مرتبہ انشاءاللہ پڑھوں گا، اور پھر آپ لوگ اس کو بخوبی غور سے سنیے۔ ویڈیو کو دوبارہ بھی آپ پلے کر سکتے ہیں، تیسری مرتبہ پلے کر سکتے ہیں۔ جو نئے الفاظ ہیں ان کو ہائی لائٹ کر لیں یا خط کشیدہ کر لیں اور سیکھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اب آپ لوگ سلائیڈ نمبر 2 اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں میرے بچوں، ماشاءاللہ سے دیکھیں۔ سبق دیانت داری جو سبق کا عنوان ہے نئے سبق کا، اس میں آج جو ہمارا ہدف ہے وہ ہے بلند خوانی، ریڈنگ۔ دیکھیں، ریڈ جو کیا جاتا ہے، جو بلند خوانی کا مطلب پہلے سمجھ لیں کہ بلند آواز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بلند کس کو کرنا ہے؟ اپنی آواز کو، اور جو ہے وہ اتنی بلند ہو کہ سننے والوں کو تکلیف نہ ہو، بلکہ ان کو بخوبی حرف با حرف، لفظ با لفظ سمجھ میں آئے، ان کو سیکھنے کے ملو، ان کو فائدہ ہو۔ اور آپ کو لب و لہجہ درست ہونا چاہیے اپنی قومی زبان کے اعتبار سے، جو کہ اردو ہے، الحمدللہ ہماری قومی زبان ہے اور عالمی حیثیت اس کو حاصل ہے۔ جو میں بار بار کہتا ہوں، تو اپنی قومی زبان سے محبت کرو، اللہ سے اس کی محبت مانگو، اور دوسروں کے دلوں میں بھی، دل و دماغ میں اس کی محبت بٹھانے کی محنت کرو۔ اور خوانی کہتے ہیں دیکھ کے پڑھنا، کسی بھی تحریر کو دیکھ کے پڑھا جائے، ریڈ کیا جائے تو اس کو خوانی کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم پڑھنے والا کیا ہوتا ہے؟ ناظراں خواہ، یعنی دیکھ کے پڑھنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور حافظ قرآن کیا ہوتا ہے؟ جس کو زبانی، جو اس نے دیکھ کے پڑھا اس کو زبانی یاد ہو گیا۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ محترم طلباء کرام، اب آپ لوگ اسکرین پہ دائیں جانب چند تصاویر دیکھ رہے ہیں، جس میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک بڑی پیاری بات جو ہے ان محترمہ نے پیسٹ کی ہے، تو اس کو ضرور پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو تھوڑا سا زوم کر کے ضرور پڑھیے گا، بخوبی پڑھیے گا۔ اور یہ کچھ مہمان نوازی سے متعلق جو ہے کچھ تصاویر میں نے پیسٹ کی ہیں۔ اچھا میرے بچوں، بلند خوانی شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب مکمل توجہ سے، یا اسکرین پہ دیکھتے رہیں یا بک میں دیکھتے رہیں، لفظ با لفظ غور سے سنیں اور سمجھیں اور اپنے دماغ میں بٹھائیں۔ فی الوقت ہم اردو میں بہتری کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرات۔ دیانت داری، سبق کا نام کیا ہے؟ دیانت داری۔ اب میں پہلی لائن پہ آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ نوشیروان عادل، نوشیروان عادل ایران کا ایک مشہور بادشاہ تھا، ایک مشہور بادشاہ تھا۔ اب میں اس پوری جملے کو پڑھ رہا ہوں آہستگی سے۔ نوشیروان عادل ایران کا ایک مشہور بادشاہ تھا۔ یہاں جملہ مکمل ہوا تو وقف تام کا نشان آیا۔ وہ آگے میں پڑھ رہا ہوں، وہ اکثر راتوں کو بھیس بدل کر رعایا کا حال دیکھا کرتا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو بھیس بدل کر رعایا کا حال دیکھا کرتا تھا۔ جملہ مکمل ہوا، اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک رات وہ کسی زمیندار کے گھر پہنچا۔ ایک رات وہ کسی زمیندار کے گھر پہنچا۔ اب میں اس کو مکمل پڑھتا ہوں۔ ایک رات وہ کسی زمیندار کے گھر پہنچا جو مہمان نوازی میں بہت مشہور تھا، جو مہمان نوازی میں بہت مشہور تھا۔ اب اگلے جملے کی طرف آ رہے ہیں۔ نوشیروان نے سوداگروں کے لباس میں اس کے گھر جا کر
اس کے گھر جا کر، میں ایک ایک لفظ کو کوشش کر رہا ہوں اللہ پاک کی مدد سے حکم سے کہ واضح پڑھوں. دستک دی، دستک دی. پورے جملے کو پڑھ رہا ہوں، غور سے سنتے رہو. نوشیروان نے سوداگروں کے لباس میں اس کے آئے گا، ٹھیک ہے، اس کے نہیں، اس کے گھر جا کر دستک دی. جملہ مکمل ہوا، وقف تام کا نشان آ گیا. شریف زمیندار نے خوشی کے ساتھ، شریف زمیندار نے خوشی کے ساتھ دروازہ کھولا، دروازہ کھولا. شریف زمیندار نے خوشی کے ساتھ دروازہ کھولا اور اسے اندر لے گیا، اور اسے اندر لے گیا، اور بڑے شوق سے، اور بڑے شوق سے، اور اسے اندر لے گیا اور بڑے شوق سے مہمان کی خدمت کرنے لگا، مہمان کی خدمت کرنے لگا. اسے کھانا کھلایا، اسے کھانا کھلایا، اسے کھانا کھلایا. بستر دے کر، بستر دے کر چارپائی پر، چارپائی پر جب صبح بادشاہ نے چلنے کی تیاری کی تو، بستر دے کر چارپائی پر جب صبح نے بادشاہ، بستر دے کر چارپائی پر سلایا، بستر دے کر چارپائی پر سلایا. جب صبح بادشاہ نے چلنے کی تیاری کی تو، جب صبح بادشاہ نے چلنے کی تیاری کی تو زمیندار نے ناشتہ لا کر اس سے پوچھا، زمیندار نے ناشتہ لا کر اس سے پوچھا. جزاکم اللہ خیرہ. مکمل دلچسپی سے ویڈیو دیکھتے رہیں. اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں. محترم طلبہ کرام، اب آپ لوگ اس سلائیڈ میں سلائیڈ نمبر 4 پہ دائیں جانب انگوروں کی مختلف تصاویر دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. دیکھیں کتنے کیا بہترین تصاویر میں ان کو سمویا گیا ہے. دیکھیے کیسی اللہ کی قدرت ہے، کتنے مختلف رنگوں کے انگور موجود ہیں. ہم بلند خوانی کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں. اور جب بستر دے کر چارپائی پر سلایا، غرض بہت دیر تک خدمت کرتا رہا. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر پہنچے تھے، بستر دے کر چارپائی پر سلایا، غرض بہت دیر تک خدمت کرتا رہا. جب صبح بادشاہ نے چلنے کی تیاری کی تو زمیندار نے ناشتہ لا کر اس سے پوچھا. یہ اس سے آگے ہے. کسی اور چیز کی، کسی اور چیز کی خواہش ہو تو، کسی اور چیز کی خواہش ہو تو فرما دیجئے، فرما دیجئے. کسی اور چیز کی خواہش ہو تو فرما دیجئے تاکہ وہ بھی حاضر ہو جائے، تاکہ وہ بھی حاضر ہو جائے، تاکہ وہ بھی حاضر ہو جائے. بادشاہ دیکھ چکا تھا کہ، بادشاہ دیکھ چکا تھا کہ اس شخص کے مکان کے ساتھ، اس شخص کے مکان کے ساتھ، بادشاہ دیکھ چکا تھا کہ اس شخص کے مکان کے ساتھ پختہ انگوروں کا، پختہ انگوروں کا ایک عمدہ باغ موجود ہے، ایک عمدہ باغ موجود ہے، ایک عمدہ باغ موجود ہے. مگر اس نے نہ رات کو، مگر اس نے نہ رات کو انگور کھلائے، انگور کھلائے، مگر اس نے نہ رات کو انگور کھلائے، اور نہ اب، اور نہ اب، اور نہ اب. اس لیے کہہ دیا، اس لیے کہہ دیا، اس لیے کہہ دیا مجھے. میں اب یہ چوتھی لائن پہ آ گیا ہوں. مجھے معذرت، میں اس سے پہلے بھی لائنیں گنوا نہیں سکا. مجھے انگور بہت پسند ہیں، مجھے انگور بہت پسند ہیں. یہ بادشاہ جس نے اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا اور نوشیروان جو ہے، اور زمیندار کو اس کو پہچانے بغیر اس کی خدمت کر رہا تھا. اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے. مجھے انگور بہت پسند ہیں، ہو سکے تو وہ بھی منگوا لیجئے، ہو سکے تو وہ بھی منگوا لیجئے. یہاں جملہ مکمل ہوا. جب وہ جملہ مکمل ہوتا ہے تو ختمہ کا نشان آتا ہے، وقف تام کا. اور جب کوئی اہم بات ہوتی ہے تو انورٹڈ کاماز میں لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، واو وین میں. یہ سن کر، میں 5ویں لائن پہ آ گیا. یہ سن کر زمیندار نے، یہ سن کر زمیندار نے اپنے لڑکے سے کہا، اپنے لڑکے سے کہا تم فلاں زمیندار کے پاس جاؤ، تم فلاں زمیندار کے پاس جاؤ. یہ سن کر زمیندار نے اپنے لڑکے سے کہا، یعنی اپنے بیٹے سے،
تم فلاں زمیندار کے پاس جاؤ اور میرا سلام دے کر کہو کہ ایک دو سیر اور میرا سلام دے کر کہو کہ ایک دو سیر پختہ انگور ادھار دے دیجئے، ایک دو سیر پختہ انگور ادھار دے دیجئے، جزاکم اللہ خیرہ۔ اب ہم جو ہے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ پیارے بچوں اب دیکھیں یہ صفحہ نمبر 16 پہ جو چند لائنیں موجود ہیں، میں اس کی بلند خوانی کر رہا ہوں، مکمل توجہ سے سنتے رہیے۔ بادشاہ نے پوچھا آپ نے اپنے باغ میں سے، یہ مخاطب ہے اس زمیندار سے جو بڑا مہمان نواز ہے، ابھی پتہ چلے گا کس درجے کا ایماندار اور دیانتدار ہے۔ آپ نے اپنے باغ میں سے انگور کیوں نہیں منگوائے؟ بادشاہ نے پوچھا آپ نے اپنے باغ میں سے انگور کیوں نہیں منگوائے؟ یہ سوال تھا، اس لیے کوشچن مارک سوالیہ نشان سامنے آیا، اور بات اہم ہے تو اس لیے اس کو جو ہے نا وہ واوین میں لکھا گیا ہے۔ اگلی لائن پہ، دوسری لائن پہ میں آگے غور سے دیکھیے، زمیندار نے کہا، یعنی اس نے جواب دیا ان کے پوچھے ہوئے سوال کا۔ زمیندار نے کہا ابھی سرکاری آدمی انہیں آئے گا، ٹھیک ہے، انہیں دیکھ کر، کیونکہ وہ چیز سامنے موجود ہے، انہیں دیکھ کر سرکاری حصہ نہیں لے گیا۔ ابھی سرکاری آدمی انہیں دیکھ کر سرکاری حصہ نہیں لے گیا۔ زمیندار نے کہا ابھی سرکاری آدمی انہیں دیکھ کر سرکاری حصہ نہیں لے گیا۔ مکمل ہوئی بات، آگے بڑھتے ہیں۔ اور جب تک وہ اپنا حق نہ لے جائے میرے لیے ایک دانہ بھی کھانا اور کھلانا جائز نہیں۔ اور جب تک وہ اپنا حق نہ لے جائے میرے لیے ایک دانہ بھی کھانا اور کھلانا جائز نہیں۔ بادشاہ، اب میں لائن نمبر 4 پر آ گیا ہوں، آخری جو اقتباس ہے، یہ سارے مختلف اقتباس ہوتے ہیں مختصر۔ بادشاہ تو اس کے برتاؤ سے پہلے ہی بہت خوش تھا، یعنی زمیندار کے برتاؤ سے، اس کے رویے سے۔ بادشاہ تو اس کے برتاؤ سے پہلے ہی خوش تھا، اب یہ ایمانداری جو دیکھی تو اور بھی خوش ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے باغ کا مالیہ، یعنی ٹیکس، اور ہمیشہ کے لیے باغ کا مالیہ، جو ٹیکس ہوتا ہے نا، جیسے انکم ٹیکس، مالیہ کہتے ہیں اس کو، بالکل معاف کر دیا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب آپ لوگ تفویض کار کی جو ہے نا وہ سلائیڈ دیکھ لیجیے۔ میرے پیارے محترم بچوں، اب آپ لوگ تفویض کار غور سے دیکھ لیجئے۔ آپ نے اس سبق کو اپنے کسی بڑے کی موجودگی میں، چاہے وہ ٹیوٹر ہوں، والدہ ہوں، ابو ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا سمجھدار فرد جو کہ اردو خوانی کا ماہر ہے، بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، اس کے سامنے آپ نے اس سبق کو 3 مرتبہ مکمل دلچسپی سے پڑھنا ہے، آہستگی سے، اہتمام سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔